بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے رزق ملنے کا گمان نہ ہو، ہر غم میں سے خوشی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ آج نماز پڑھ کے 8-10 آدمیوں سے دین کی نسبت سے میں نے ملاقات کی، نماز کی ان کو دعوت دی، تو الحمدللہ انہوں نے ارادے کیے۔ ان کے گھر میں گیا اسپیشل، تو انہوں نے ماشاءاللہ ارادہ کیے کہ انشاءاللہ اب ہم جو نا باقاعدگی سے جو نا مسجد میں آئیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ تو اصل میں ہمارا کام بھی یہی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر میں داخل ہو، یہ 4 کام کر لے، تو اس کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، اور دوسرا، شیطان اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور دوسرا کام، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا کام، درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ درود شریف پڑھیں گے تو یہ سب سے بڑا درود شریف ہے ماشاءاللہ، اسی کو ہی پڑھ لیں۔ اور چوتھا کام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ جو ہے نا معمول بنا لیں، جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو یہ 4 کام آپ ضرور کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ اخلاص اور درود پاک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ ہر دعا نے قبولیت کی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ساری دعائیں جو ہے نا وہ بتا دی ہیں، تو ہم نے ہر موقع محل کی جو ہے نا دعا لازمی پڑھنی ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا فیصلے بدل دیتی ہے، دعا سے کام بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ شیشہ دیکھنے کی دعا پڑھیں، کپڑے پہننے کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، پانی پینے کی دعا پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں کتنی دعائیں ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت میں ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا اس میں کھانا ہے، پینا ہے، کاروبار ہے، سونا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم 24 گھنٹے عبادت میں ہوتے ہیں۔ فرمایا جو باوضو رہے گا، جو باوضو رہے گا کبھی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، رزق میں برکت آئے گی، اور جتنی دیر وضو سے رہے گا اللہ کی رحمت اور برکت اس کے اوپر برستی رہے گی۔ جو سبحان اللہ پڑھے گا جنت میں اس کا درخت لگے گا، جو الحمدللہ پڑھے گا جنت میں درخت لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جب معراج ہوئی، آسمانوں کے اوپر جب تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اور جس کا چاہے، اور ان کے جو درخت ہیں نا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہیں، اور جس کا
جتنا دل چاہے وہ درخت لگا دے، اور میری اور اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا۔ تو ہمیں سلام کے بدلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اور یہاں ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو جنت میں درخت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ دن یا رات کے کسی حصے میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا افضل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو بندہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کلمے کو ہم خوب پڑھیں، دن رات پڑھیں، ہر وقت پڑھیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ روزانہ 6 کلمے پڑھیں ہم۔ اور ایمان کی جو شرطیں ہیں وہ بھی ہم روزانہ پڑھیں، اور درود پاک کی روزانہ ہم 2-3 تسبیحات پڑھیں، اور توبہ تو ہر وقت کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر تو کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت والا، پیار والا، محبت والا معاملہ کرنا ہے، یتیم بچوں کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، درجے بلند کریں گے، اور اتنی ہی اللہ پاک نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور بعض اوقات ہمارے گھر میں جانور ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹائم پہ کھانا، گھاس ڈالنی ہے، پانی دینا ہے، اور گرمیوں میں جو ہے نا دھوپ میں نہیں باندھنا ان کو، اور روزانہ پرندوں کو جو ہے نا دانے ڈالنے ہیں۔ اپنی مکان کے چھت کے اوپر دانے ڈال دیے، پانی رکھ دیا، جس طرح بھی سردی ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو پرندوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آج بہت شدید سردی بھی ہے اور بہت زیادہ دھند ہے، آج کچھ نظر نہیں آ رہا، تو مجھے آپ کی محبت لے آئی یہاں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ اتنے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ حضرات بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔
آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوں تو یقین مانیے جو انسان اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کا نام لے کے دعا کیا کریں، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ تو جب آپ اس دنیا سے جائیں گے نا تو آپ کے حق میں بھی لوگ دعائیں کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے رہیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کیا کریں روزانہ، اللہ کی تعریف کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں۔ اللہ کریم سے ہر وقت یہ دعا مانگے، اے رب رحیم، اے رب کریم، یا رب مہربان، ہمیں ان گناہوں سے بچا لے، ان گناہوں سے بچا لے جن گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں۔ یا اللہ ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی ہار مان لیتا ہے تو اللہ کو اس کے اوپر پیار آ جاتا ہے۔ جب آدمی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اپنے رب کے آگے جب جھک جائے تو پھر جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کروں گا، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان سے پیار محبت والا معاملہ کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ دین ہے جو اللہ کے نبی ہمیں سمجھا کر گئے۔ بوڑھی عورت نے کوڑا پھینکا، اللہ کے حبیب ان کے گھر میں پہنچ گئے خیر و عافیت پوچھنے کے لیے۔ اب اس بات کو سمجھیں، آپ سلم کہ کیسے اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔